جی ہاں، ہدایت دینا اس کی صفت ہے، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. گمراہ کرنا اس کی صفت ہے، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جی ہاں، کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. اگر لوگ کوئی کسی گمراہی کا اعلان کر دے تو وہ گمراہ نہیں ہو جاتا. اور اگر کسی کی ہدایت کا اعلان کر دیں، لو اگر ہدایت گمراہی بندوں کے ہاتھ میں ہوتی نا تو لوگ اپنے دشمنوں کو گمراہ کر دیتے، دوستوں کو ہدایت دے دیتے. ہاں، یہ ہوتا پھر دنیا میں. جی ہاں، لوگ رشوت دے کر کیا لے لیتے؟ رشوت دے کر ہدایت لے لیتے، رشوت دے کر گمراہ کرا دیتے. لو بھائی پیسے لو، فلاں گمراہ کر دو. ہاں جی ہاں، بہت آسان ہو جاتا. تو لوگ دشمنوں کو کیا کرتے؟ دشمنوں کو گمراہ کرتے، دوستوں کو ہدایت بانٹتے. یہ ہوتا پھر کہ نا، یہ دونوں کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دونوں کام اللہ کے ہاتھ میں. نہ کوئی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. بالکل نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ اللہ نے نبی کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ آپ بھی چاہت سے اپنے محسن چچا کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے. ادھر چاہت یہ تھی کہ حضرت حمزہ کے قاتل کو کوئی قتل کر دے، وحشی کو، کہ جہاں ملا قتل کر دو. بہت تکلیف تھی آپ کو حمزہ کے قتل کی. وحشی نے بہت زیادتی کی، قتل بھی کیا، ان کے چہروں کو بگاڑا، ان کے ناک کان ہاتھ کاٹے، مسئلہ کیا، ان کے جسم کا شکل بالکل ختم کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ وحشی کو جہاں ملا قتل کر دو. وہ آئے تو آپ چاہتے تھے کوئی قتل کر دے، جلدی کر دے، جلدی کر دے. اور کوئی قتل کرنے والا نہیں ہے. سنو، کوئی قتل کرنے والا نہیں، حالانکہ آپ کی چاہت ہے. تو اللہ نے ہدایت دے دی. جی ہاں، ایک چچا کو ہدایت نہیں دی اور دوسرے چچا کے قاتل کو ہدایت دے دی. جن کی آپ ہدایت چاہتے ہیں ان کی ہلاکت، اور جن کی آپ ہلاکت چاہتے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے رہے ہیں. جی ہاں، یہ ہے اصل بات. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. جی ہاں، ہدایت دینا اس کی صفت ہے.